بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وہی یحییٰ بن الہادی تھا جسے سلطان ملک شاہ کے کوتوال نے جاسوسی کے لیے شاہدر بھیجا تھا۔ وہ 2 روز پہلے شاہدر پہنچا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اپنا کام کس طرح شروع کرے۔ انہی دنوں مقابلوں کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر مقابلے کا دن آ گیا اور وہ تماشائیوں میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے جب اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے اور خطا ہوتے دیکھے تو اس نے سامنے آئے بغیر ایک کبوتر پر تیر چلا دیا۔ اس طرح اس کا رابطہ براہ راست احمد بن عطاش سے ہو گیا۔ موقع بہتر جان کر اس نے گھڑ سواری کا کرتب بھی دکھایا۔ ایک ایک تیر انداز آگے آتا رہا، اڑتے کبوتروں پر تیر چلتے رہے، کوئی ایک بھی تیر انداز کبوتر کو نشانہ نہ بنا سکا۔ یحییٰ بن الہادی کی شکل و شباہت، قد کاٹ، جسم کی ساخت، ڈیل ڈور اور انداز ایسا تھا کہ احمد بن عطاش نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے حسن بن صباح سے کہا، یہ جوان سال گھڑ سوار کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا، اگر یہ مان جائے تو میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد بن عطاش نے حسن سے کہا، ہمیں اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت ہے، پوچھ لیں۔ حسن نے کہا، لگتا تو مسلمان ہے، معلوم نہیں کون سے قبیلے اور کس فرقے کا آدمی ہے۔ احمد بن عطاش نے ایک چوبدار کو بھیج کر یحییٰ کو بلایا۔ یحییٰ آیا تو احمد نے اسے چبوترے پر بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یحییٰ کا گھوڑا ایک چوبدار نے پکڑ لیا۔ میدان میں مختلف مقابلے یکے بعد دیگرے ہو رہے تھے، لیکن احمد کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی تھی۔ وہ یحییٰ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ پہلا اور قدرتی سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اپنی منزل کا مجھے کچھ پتہ نہیں، یحییٰ نے کہا، شاید میں بھٹک گیا ہوں، کیا تم صاف بات نہیں کرو گے؟ احمد بن عطاش نے کہا، مجھے تمہاری بات میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، کیا تم کچھ دن میرے مہمان رہنا پسند کرو گے؟ رک جاؤں گا، یحییٰ نے جواب دیا، اگر میری روح کو یہاں تسکین مل گئی تو اس شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا، لیکن آپ مجھے یہاں روک کر کیا کریں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تم سے تیر اندازی سیکھیں۔ احمد نے کہا، اور تم یہاں ایک محافظ دستہ تیار کرو، یہ دستہ گھڑ سوار ہوگا، تم نے ہر ایک محافظ کو شہسوار بنانا ہے۔ کیا آپ اپنی فوج تیار کرنا چاہتے ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا۔ یحییٰ نے یہ سوال جاسوس کی حیثیت سے کیا تھا۔ اسے پوری طرح اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کس قدر گھاگ اور کایاں آدمی سے ہے۔ اپنی فوج؟ احمد بن عطاش نے چونک کر کہا، میں اپنی فوج نہیں بنا سکتا، میں تو یہاں کا والی ہوں، فوج تیار کرنا سلطان کا کام ہے، میں یہاں لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک بھی ایسا تیر انداز نہیں جو اڑتے کبوتر کو نشانہ بنا سکے۔ گھڑ سواری میں یہ لوگ اتنے ماہر نہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک دستے کی صورت میں کچھ لوگوں کو تیار کر لوں گا تو وہ سلطان کے ہی کام آئیں گے۔ تم یقیناً اہل سنت والجماعت ہو، میں مسلمان ہوں، یحییٰ نے کہا، لیکن میں عقیدوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہا ہوں، سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں کہ کون سا عقیدہ خدا کا اتارا ہوا ہے اور کون سا انسانوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ کبھی کہتا ہوں کہ اسماعیلی صحیح راستے پر جا رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں۔ میں تو مرد میدان تھا، آپ نے دیکھ ہی لیا، لیکن دماغ میں ان سوالوں نے سر اٹھایا اور مجھے منزل منزل کا بھٹکا ہوا مسافر بنا ڈالا۔ میری روح تشنا اور بے چین ہے۔ احمد نے حسن بن صباح کی طرف دیکھا جس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ حسن بن صباح نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ کہہ دیا۔ ہم تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے یحییٰ، احمد نے کہا، خدا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ یہ بزرگ ہستی ہمیں عنایت کی ہے، یہ دینی علوم کے بہت بڑے عالم ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ تمہیں اپنی شاگردی میں بٹھا لیں اور تمہارے شکوک و شبہات رفع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری روح کی تشنگی ختم ہو جائے گی۔ اے بھٹکے ہوئے مسافر، حسن بن صباح نے کہا، مرد میدان ہو، تمہیں علم اور خصوصاً دینی علم کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں ضائع نہ کرو، ہم تمہیں اپنے پاس بٹھائیں گے، کچھ روشنی دکھائیں گے اور تمہاری تسکین کر دیں گے۔ تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے، تماشائیوں نے بے ہنگم شور و غوغا بپا کر رکھا تھا، میدان سے اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ مقابلہ کرنے والے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا تھا۔ احمد بن عطاش نے اعلان کروایا کہ باقی مقابلے کل صبح ہوں گے اور جو لوگ اس وقت تک مقابلوں میں کامیاب رہے ہیں انہیں مقابلے ختم ہونے کے بعد انعامات دیے جائیں گے۔ احمد بن عطاش اٹھ کھڑا ہوا، شاہی مہمان وغیرہ بھی اٹھے اور وہ سب چلے گئے۔ احمد نے یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھا، گھر لے جا کر اس کا ہاتھ منہ دھلوایا
اور پھر دسترخوان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران بھی ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ یحییٰ نے اپنے متعلق یہ تأثر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار خاندان کا فرد ہے، اور اس کا اثر و رسوخ اس وقت بھی صرف اپنے قبیلے پر ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلے بھی اس کے خاندان کے رعب و دبدبے کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا اتفاق تھا کہ یحییٰ انہی لوگوں میں پہنچ گیا تھا جن کے متعلق اسے معلوم کرنا تھا کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں، اور کیا انہوں نے کوئی بحروب تو نہیں چڑھا رکھا۔ اب یہ اس کی ذہانت اور تجربے کا امتحان تھا کہ وہ ان لوگوں سے کس طرح راز کی باتیں اگلوا سکتا ہے۔ چونکہ احمد بن عطاش حاکم تھا، اس لیے اسے اپنے متعلق یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ سرداری کی سطح کا آدمی ہے اور دو چار قبیلوں پر اس کا اثر و رسوخ کام کرتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی ایک مصنوعی کمزوری بھی رکھ دی تھی کہ وہ دینی علوم کے راز حاصل کرنے کے لیے بھٹکتا پھر رہا ہے۔ تم آج بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، احمد بن عطاش نے کھانے کے کچھ دیر بعد یحییٰ سے کہا۔ تمہارے لیے اسی مکان میں رہائش کا بندوبست کر دیا گیا ہے، شام کا کھانا وہیں پہنچ جائے گا۔ آج آرام کر لو، کل کام کی باتیں ہوں گی۔ مسلسل سفر میں ہوں، آپ نے ٹھیک جانا ہے، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں۔ ایک درخواست ہے، میرا ملازم بھی میرے ساتھ ہے، اگر اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ احمد نے کہا، اسے یہیں لے آؤ۔ جسے یحییٰ نے اپنا نوکر کہا تھا وہ سنان تھا۔ سنان کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی ضروری اطلاع وغیرہ ہوگی تو وہ سنان لے کر مرو جائے گا۔ ایک ملازم کو بلا کر یحییٰ کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یحییٰ کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو شاہانہ کمرہ تھا۔ یحییٰ بہت خوش تھا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے اور وہ چند دنوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اب بتاؤ حسن، احمد بن عطاش نے یحییٰ کے جانے کے بعد حسن بن صباح سے پوچھا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں تیر انداز اور شہسوار تیار کر دے گا۔ ہم نے قلعہ الموت تک جتنے قلعہ نما شہر نظر آتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جانباز فوج کی ضرورت ہے۔ اس کی نفری چاہے تھوڑی ہی ہو، یہ شخص خاصا عقل مند لگتا ہے، اور 3 قبیلوں تک اس کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ اسے اگر ہم اپنے سانچے میں ڈھال لیں تو یہ بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ہاں استاد محترم، حسن بن صباح نے کہا، آدمی تو کام کا لگتا ہے، لیکن ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے راز کی باتیں بتانا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ منزل کا مسافر ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی روز ہمیں بتائے بغیر ہی غائب ہو جائے۔ احتیاط لازمی ہے۔ صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جو جاسوس بن کر آیا تھا اس کی بھی در پردہ جاسوسی ہونے لگی۔ اگلی صبح اسے کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا اور ناشتے کے بعد ایک چوبدار اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک کمرے میں حسن بن صباح اس کی انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کے اشارے پر یحییٰ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بات کرو یحییٰ، حسن نے کہا، کیا وہم ہے، کیا مسئلہ ہے جو تم اپنے دماغ میں لیے پھرتے ہو؟ کیا میں خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر جا رہا ہوں؟ یحییٰ نے پوچھا، کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بات نہیں یحییٰ، حسن نے کہا، اصل سوال جو تمہارے دماغ میں تڑپ رہا ہے اور تمہارے لیے بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے وہ یہ کہ کیا خدا کا وجود ہے؟ اگر ہے تو خدا کہاں ہے؟ خدا نظر ہی نہیں آتا تو یہ راستہ اور عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حسن بن صباح یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ندی کا شفاف پانی پتھروں پر آہستہ آہستہ جلترنگ بجاتا بہہ جا رہا ہو۔ حسن کے ہونٹوں پر روح افزا مسکراہٹ تھی۔ یحییٰ کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تو ان لوگوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے توقع تھی کہ احمد بن عطاش اسماعیلی ہوا تو اس کے سوال سن کر یہ لوگ اس کے ذہن میں اسماعیلیت ٹھونسنی شروع کر دیں گے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دشمن نے اسے تہہ تیگ کر کے نہتہ کر دیا ہو۔ حالانکہ حسن بن صباح نے اپنی بات ابھی شروع ہی کی تھی۔ خدا وہ ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، حسن کہہ رہا تھا، نظر آنے والا خدا ایک نہیں کئی ایک ہے، اور یہ سب انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ کسی نے پتھر کو تراش کر خدا کو آدمی کی شکل دے دی، کسی نے خدا کو عورت بنا دیا، کسی نے شیر، کسی نے سانپ اور کسی نے دھڑ کا جانور اور چہرہ انسان کا بنا دیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے یحییٰ،
خدا انسان کی تخلیق نہیں بلکہ انسان خدا کی تخلیق ہے، اور انسان کا ہر قول اور فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو، یہاں تمہارے سارے شکوک صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، کچھ دن لگیں گے۔ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ انسان وہی کامل بنتا ہے جو اپنے آپ کو کسی کامل پیر و مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ قابل تعظیم بزرگ یحییٰ نے التجا کی، مجھے اپنی مریدی اور شاگردی میں قبول فرما لیں۔ دین کی تبلیغ میرا فرض ہے۔ حسن نے کہا، میں تمہیں تمہارے متعلق ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مرد میدان ہو، خدا تمہیں منزل پر لے آیا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنے جیسا تیر انداز اور شہ سوار بنانا ہے، انہیں کفر کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں عالم ہوں، تم عامل ہو، خدا کی نظر میں تمہارا رتبہ مجھ سے زیادہ بلند ہے، یہاں سے جانے کی نہ سوچنا۔ یحییٰ ابن الہادی تو چاہتا ہی یہی تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ذات باری نے اس کا کام بہت ہی آسان کر دیا تھا، اور اس کے آگے آگے راستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی سنان کی رہائش وغیرہ کا انتظام کہیں اور کیا گیا تھا، اور اس نے سنان کو بلا کر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو وہ کیا جواب دے، اور وہ سیدھا سادہ بلکہ بیوقوف سا نوکر بنا رہے جو معمولی سی بات سمجھنے میں بھی بہت وقت لگاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یحییٰ احمد بن عطاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے احمد نے بلایا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، چاروں نوجوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ وہ بہت ہی شوخ اور چنچل تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ یحییٰ کی موجودگی کا انہیں جیسے احساس ہی نہ تھا۔ یحییٰ احمد بن عطاش یحییٰ سے کہہ رہا تھا، تم خوش قسمت ہو کہ اتنے بڑے عالم دین نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے، اور تمہیں کہا ہے کہ یہیں رہو، اور تیر اندازی اور شہسواری کا ہنر جو تم میں ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دو۔ یہ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اور خدا سے ہی ہم کلام ہوتے رہتے ہیں۔ ہر حکم بجا لاؤں گا۔ یحییٰ نے کہا، ان آدمیوں کو میرے حوالے کر دیں جنہیں میں نے سکھانا ہے۔ بسم اللہ ان لڑکیوں سے کرو۔ احمد نے کہا، یہ میرے خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ جب تیر اندازی میں تم جیسی مہارت حاصل کر لیں گی تو دوسری لڑکیوں کو سکھلائیں گی۔ ہماری عورتوں کو تیر انداز ہونا چاہیے، پھر انہیں گھڑ سواری کی مشق کرنی ہے۔ میں تمہاری باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ میں آج ہی یہ کام شروع کر دوں گا۔ یحییٰ نے کہا، مجھے تیر اندازی کے لیے ایسی جگہ دکھا دیں جہاں سامنے تیروں کے لیے رکاوٹ ہو، ورنہ تیر ہر طرف اڑتے پھریں گے اور راہ جاتے لوگ زخمی ہوں گے۔ احمد بن عطاش کے حکم سے سارے انتظامات کر دیے گئے، اور یحییٰ چاروں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کمانیں اور تیروں کا ایک ذخیرہ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ یحییٰ نے لڑکیوں کی سکھلائی شروع کر دی۔ پہلے دن وہ انہیں کمان کھینچنا اور بازوؤں کو سیدھا رکھنا سکھاتا رہا۔ کمانیں بہت سخت تھیں، لڑکیاں کمان کھینچتیں تو ان کے دونوں بازو کانپتے تھے۔ یحییٰ انہیں بتا رہا تھا کہ بازوؤں کو اپنے قابو میں کس طرح رکھنا ہے کہ ان میں لرزہ پیدا نہ ہو۔ ادھر میدان میں کشتیوں اور دوڑوں وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صباح وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگ اکٹھا کر لیے تھے۔ وہ کھیل تماشوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اپنے اس منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس مخلوق خدا کو کس طرح اپنے عزائم میں استعمال کرنا ہے۔ ان 4 لڑکیوں میں جو یحییٰ ابن الہادی سے تیر اندازی سیکھنے گئی تھیں، ایک تھی فرح جو حسن بن صباح کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ دوسری زرین تھی جس نے شاہدر کے مرحوم والی ذاکر کو اپنے حسن و جوانی اور بھولے پن کے جال میں پھانسا اور اسے دھوکے سے شربت میں زہر پلا پلا کر ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا کہ کچھ دنوں بعد ذاکر مر گیا۔ طبیب سر پٹکتے رہ گئے کہ ذاکر کی بیماری کیا تھی۔ زرین غیر معمولی طور پر حسین اور نوجوان لڑکی تھی۔ احمد بن عطاش نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ تجربہ کار اور معمر استاد بھی اس کے ہاتھوں میں عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ یحییٰ خاص طور پر خوبرو اور پرکشش جوان تھا، اور اس نے تیر اندازی اور گھڑ سواری کے جو کرتب دکھائے تھے ان سے اس نے لوگوں سے بے ساختہ داد و تحسین حاصل کی تھی،
اور کچھ دلوں میں اس نے ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس زمانے میں مرد ایسے ہی اوصاف اور کمالات سے باعزت اور قابل محبت سمجھے جاتے تھے۔ زری نے اپنے استاد سے فریب کاری سیکھی تھی اور یہ مفروضہ اس کا عقیدہ بن گیا تھا کہ عورت کا حسن مردوں کو فریب دینے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ احمد نے اس کے دل سے جذبات نکال دیے تھے۔ وہ دانشمند تھا، خوب جانتا تھا کہ عورت ہو یا مرد، دونوں میں سے کوئی بھی جذبات میں الجھ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ صرف یہ راز اپنے دل میں بند کر لو زریں۔ احمد بن عطاش نے اسے کئی بار کہا تھا، تم ایک ایسا حسین بلکہ طلسماتی پھندا ہو جس میں انتہائی زہریلا ناگ بھی آ جائے گا اور جانداروں کو چیر پھاڑ دینے والا درندہ بھی تمہارے پھندے میں آ کر تمہارا غلام ہو جائے گا۔ تم نے اس کے لیے ایسا حسین فریب بنے رہنا ہے کہ وہ تمہاری فریب کاری کو بھی تمہارے حسن کا حصہ سمجھے۔ اسے یہ تاثر دیے رکھو کہ تم اس کی محبوبہ ہو اور تم اسے خدا کے بعد کا درجہ دیتی ہو، اور پھر عملی طور پر ایسے مظاہرے کرتی رہو جیسے تم اس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے جذبات سے کھیلو اور ناز و انداز کے علاوہ اس کے قدموں میں یوں لوٹ پوٹ ہوتی رہو جیسے تم اس کی زر خرید لونڈی ہو۔ اس طرح اس پر اپنے حسن اور جوانی اور فریب کاری کا نشہ طاری کر کے اس کی کھال اتارتی رہو اور اس کا خون چوستی رہو۔ یہ ایک بنیادی سبق تھا جو احمد لڑکپن کے پہلے دن سے زریں کو دیتا چلا آ رہا تھا، لیکن اس نے اسے یہ سبق واعظ کی صورت میں ہی نہیں دیا تھا بلکہ عملی طور پر بھی اسے سمجھایا تھا۔ اس کے پاس ذرا بڑی عمر کی 3-4 عورتیں تھیں جنہوں نے زریں کو اس سبق کے عملی مظاہرے کر کے دکھائے تھے۔ ان عورتوں نے زریں کو بڑا ہی حسین اور روشنی میں رنگا رنگ شعاعیں دینے والا پتھر یا ہیرا بنا دیا تھا۔ اسے ایسا ہی ایک خوبصورت ہیرا دکھایا گیا تھا۔ یہ ہیرا دیکھ رہی ہو زریں؟ اسے ہیرا دکھا کر کہا گیا تھا، کیا تم نہیں چاہو گی کہ یہ ہیرا تمہارے گلے یا انگلی کی زینت بنے؟ کیوں نہیں چاہوں گی؟ زریں نے کہا تھا، اگر تمہیں اس کی قیمت بتائی جائے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسے کہا گیا تھا، ایسے ایک ایک ہیرے پر بادشاہوں کے تخت الٹتے ہیں، لیکن اس اتنے دلکش اور قیمتی ہیرے کو تم نگلو گی تو مر جاؤ گی۔ یہ اس ہیرے کے زہر کا اثر ہوگا۔ تم نے یہ ہیرا بننا ہے۔ تمہیں کوئی جنگجو اور جابر بادشاہ بھی دیکھے تو وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی بادشاہی کو بھی بازی پر لگا دے، لیکن جو تمہیں نگلنے یعنی تمہیں زیر کر کے تم پر قبضہ کر لے وہ زندہ نہ رہے۔ داستان گو آگے چل کر وہ واقعات سنائے گا جو ثابت کریں گے کہ عورت کتنی بڑی قوت، کتنا زبردست جادو اور طلسم ہے۔ حسن بن صباح کی کامیابی کا جو راز تھا، اس راز کا نام عورت ہے۔ حسین عورت جسے چاہے قتل کروا سکتی ہے اور جسے چاہے اسے زندہ لاش بنا سکتی ہے۔ عورت قاتل کو تختہ دار سے بھی اتروا سکتی ہے۔ زریں کی ذات میں یہ سارا زہر بھر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا پہلا شکار بڑی کامیابی سے مار لیا تھا۔ وہ ذاکر تھا۔ کامیابی صرف یہی نہیں تھی کہ اس قلعہ نما شہر کا والی مر گیا تھا، بلکہ زریں نے شاہدر جیسا شہر اپنے استاد احمد بن عطاش کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ پھر یہ احمد کی فریب کاری کا کمال تھا کہ سلجوقی سلطان نے اسے قلعے کا والی مقرر کر دیا تھا۔ زریں اس کامیابی پر بہت خوش تھی۔ وہ اگلے شکار کے انتظار میں تھی، لیکن اس نے یحییٰ بن الہادی کو دیکھا تو اس نے اپنے آپ میں کچھ ایسی ہلچل محسوس کی جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ یحییٰ کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھے کہ اسے دیکھ کر اس کے اندر بھونچال کے جو ہلکے ہلکے اور لطیف سے جو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یحییٰ میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خوش طبع آدمی تھا۔ کسی بات میں تلخی ہوتی تو اس بات میں بھی وہ شگفتگی پیدا کر لیا کرتا تھا۔ چاروں لڑکیاں اس کی اس زندہ مزاجی کو اتنا پسند کرتی تھیں کہ اسے اکساتی تھیں کہ وہ باتیں کرے۔ یحییٰ بھی ان لڑکیوں کو باتوں باتوں میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ لڑکیاں تیر اندازی میں دلچسپی لیتی رہیں، لیکن زریں کی جذباتی حالت کچھ اور ہی تھی۔ کبھی تو وہ کچھ دور بیٹھ کر یحییٰ کو دیکھتی رہتی تھی۔ زریں بھی کچھ طبعاً اور کچھ خصوصی تربیت کے زیر اثر زندہ اور شگفتہ مزاج لڑکی تھی، لیکن یحییٰ کو دیکھ کر اس پر سنجیدگی سی طاری ہو جاتی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاید یحییٰ بھی زریں کے ان جذبات کو سمجھنے لگا تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ یحییٰ سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یحییٰ نے دروازہ کھولا۔ باہر زریں کھڑی تھی جو دروازہ کھلتے ہی
فوراً اندر آ گئی۔ یحییٰ اسے یوں اندر آتے دیکھ کر ذرا سا بھی حیران یا پریشان نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ والی شہر کے خاندان کی لڑکی ہے۔ اسے اور دوسری لڑکیوں کو بھی وہ آزادی سے گھومتے پھرتے دیکھتا رہتا تھا۔ میں یہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہتی ہوں، زری نے کہا۔ تم برا تو نہ جانو گے؟ برا کیوں جانوں گا زری؟ یحییٰ نے کہا۔ نیت بری نہ ہو تو برا جاننے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یحییٰ نے زری کو غور سے دیکھا اور بولا، تم کچھ بجھی بجھی سی اور اکھڑی سی لگ رہی ہو۔ تم تو ان سب لڑکیوں سے زیادہ ہنس مکھ ہو۔ میرے پاس بیٹھ جاؤ، زری نے سنجیدہ اور متین سے لہجے میں کہا۔ یہاں میرے قریب بیٹھو۔ تم ٹھیک کہتے ہو یحییٰ، میرے دل کی جو کیفیت ہے وہ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں اتنی سنجیدہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میں دنیا میں ہنسنے کھیلنے کے لیے آئی ہوں، لیکن تم میرے سامنے آئے ہو تو میں نے اپنے اندر ایسا انقلاب محسوس کیا ہے کہ میرے لیے اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ بار بار یہی جی میں آتا ہے کہ تمہارے پاس آ بیٹھوں اور تمہاری باتیں سنوں۔ یحییٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زری نے جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو یحییٰ نے نمایاں طور پر محسوس کیا کہ زری نے اپنے نہیں بلکہ اس کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ کیا تم میرے ان جذبات کی تسکین کر سکتے ہو؟ زری نے کہا۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ تم میری روح میں اتر گئے ہو۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گے؟ سوچ لو زری، یحییٰ نے کہا۔ تم شہزادی ہو اور میں ایک مسافر ہوں جس سے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری محبت کوئی قربانی مانگ بیٹھے جو تم نہ دے سکو۔ میں تو اپنی جان بھی دے دوں گا، وہ تم دیکھ لو گے، زری نے کہا۔ کوئی ایسا خطرہ ہوا تو جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں زری، یحییٰ نے کہا۔ تمہیں دیکھ کر میرے اندر بھی ایسے ہی جذبات امڑے ہوئے تھے، لیکن میں خاموش رہا۔ میرے دل کی بات تم نے کہہ دی ہے۔ صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس محبت کا تعلق جسموں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، زری نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ تم میری روح میں اتر گئے ہو۔ میں یہاں آتی رہا کروں گی اور میں تمہارا انتظار کیا کروں گا، یحییٰ نے کہا۔ اس رات کے بعد یحییٰ اور زری بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے وجود میں تحلیل ہوتے چلے گئے۔ تیر اندازی، تیغ زنی وغیرہ کے مقابلوں کا جو میلہ لگا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ جیتنے والے انعام و اکرام لے کر چلے گئے تھے۔ خیموں کی بستی اجڑ گئی تھی۔ یحییٰ ان چاروں لڑکیوں کو تیر اندازی کی مشق کروا رہا تھا۔ لڑکیوں کے تیر ٹھکانے پر لگتے تھے۔ یحییٰ اور زری کے دلوں میں جو تیر اتر گئے تھے ان سے ابھی دوسرے ناواقف تھے۔ زری کوئی پردہ دار لڑکی تو تھی نہیں کہ باہر نکلنے پر پابندی ہوتی۔ وہ ہر رات یحییٰ کے کمرے میں پہنچ جاتی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو کر بیٹھے رہتے اور دلوں کی باتیں کرتے رہتے۔ یحییٰ کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ جب لڑکیوں کو تیر اندازی کے لیے باہر لے جاتا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ زری میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ زری کی ساتھی لڑکیاں بھانپ گئیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے احمد بن عطاش کو بتا دیا۔ احمد بن عطاش کچھ پریشان سا ہو گیا۔ احمد کو معلوم نہیں تھا کہ یحییٰ نے یہ راز چھپا کر نہیں رکھا۔ جس وقت لڑکیاں احمد بن عطاش کو یہ بتا رہی تھیں، بالکل اسی وقت یہ حسن بن صباح کے پاس بیٹھا اسے اپنے دل کی یہی بات بتا رہا تھا۔ یحییٰ حسن بن صباح سے متاثر ہی نہیں تھا بلکہ مرعوب تھا۔ اس مرعوبیت میں ڈر اور خوف نہیں تھا بلکہ احترام اور تقدس کا تأثر تھا جو اس پر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مرعوبیت ایسی تھی جیسے حسن بن صباح نے اس کو ہپناٹائز کر رکھا ہو۔ حسن اس کے ساتھ دینی امور پر باتیں کرتا تھا۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حسن راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور اس کا درجہ نبیوں سے ذرا ہی کم ہے۔ پیر و مرشد، یحییٰ نے ایک روز اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، وادی شہدر کے خاندان کی ایک لڑکی زری اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور اس کے اپنے دل میں بھی اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور ہم دونوں تنہائی میں بیٹھ کر پیار و محبت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کیا میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا؟ نہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ اگر اس محبت کا تعلق جسموں کے بجائے روحوں کے ساتھ ہے تو یہ گناہ نہیں، یہ ہماری روحوں کا معاملہ ہے پیر و مرشد، یحییٰ نے کہا۔ پھر یہ ٹھیک ہے، حسن بن صباح نے شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ادھر احمد بن عطاش نے زری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یحییٰ کے ساتھ اس کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں اور ان کی ملاقاتیں کس قسم کی ہیں۔ یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے، زری نے کہا، اور میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مرد و عورت والا تعلق نہیں۔
میری بات غور سے سنو، احمد بن عطاش نے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس محبت کو گناہ کہا کرتے ہیں جو فرائض سے ہٹا دے۔ میں فرائض سے نہیں ہٹی، زری نے کہا۔ جہاں آپ مجھ میں یہ خامی دیکھیں کہ میں اپنا کوئی ایک بھی فرض بھول گئی ہوں تو مجھے جو سزا چاہیں دے دیں۔ تم نے شاید سزا کا نام رسمی طور پر لیا ہے، احمد بن عطاش نے قدرے باروب آواز میں کہا، لیکن تمہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سزا کیا ہوگی۔ میں جانتی ہوں، زری نے کہا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ قتل نہیں کیا جائے گا، احمد بن عطاش نے کہا، تمہیں قید خانے میں ان قیدیوں میں پھینک دیا جائے گا جو کئی سالوں سے وہاں بند ہیں اور وہ سب وحشی آدمی ہیں۔ پھر تمہیں اس کال کوٹھڑی میں بند رکھا جائے گا جہاں زہریلے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ یہ مت بھولنا کہ تم نے دوسروں کو پھانسنا ہے، خود پھنس کر بیکار نہیں ہو جانا۔ اسی رات احمد بن عطاش اور حسن بن صباح نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہیں نقصان یہ نظر آ رہا تھا کہ محبت کے نشے میں ایک قیمتی اور تجربہ کار لڑکی ضائع ہو جائے گی۔ حسن بن صباح نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زریں جب اس کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یحییٰ اور زریں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ یحییٰ نے ان لڑکیوں کو تیر اندازی میں طاق کر دیا تھا اور اب اسے کہا گیا تھا کہ انہیں شاہ سوار بنا دے۔ شہر کے لوگ دیکھتے تھے کہ 5 گھوڑے ہر صبح جنگل کو نکل جاتے ہیں، ایک پر یحییٰ اور باقی 4 پر لڑکیاں سوار ہوتی تھیں۔ صبح کے گئے ہوئے یہ گھوڑے آدھا دن گزار کر واپس آتے تھے۔ یحییٰ کبھی کبھی زریں کو اپنے ساتھ رکھ کر باقی لڑکیوں سے کہتا کہ وہ دور کا چکر کاٹ کر آئیں۔ لڑکیاں یہ رپورٹ احمد بن عطاش کو دے دیا کرتی تھیں۔ ادھر مرو میں سلطان ملک شاہ اور اس کا کوتوال ہر روز انتظار کرتے تھے کہ یحییٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، لیکن ہر روز انہیں مایوسی ہوتی تھی۔ یحییٰ کے ذہن سے نکل ہی گیا تھا کہ وہ شاہدر کیوں آیا تھا اور اسے ایک روز واپس بھی جانا ہے۔ وہ اپنے ساتھی سنان سے ہر روز ملتا اور اسے کہتا تھا کہ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہیں، 2-4 دنوں بعد کچھ پتہ چل جائے گا۔ زریں کے اظہار محبت میں اچانک دیوانگی پیدا ہو گئی۔ اس نے یحییٰ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس میں اب انتظار کی تاب نہیں رہی اور یحییٰ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ یحییٰ نے اسے ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ زریں نے اس سے کئی بار پوچھا اور یحییٰ نے ہر بار اسے جذبات میں الجھا کر ٹال دیا تھا۔ ایک رات زریں اس کے کمرے میں آئی تو اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی چھوٹی سی سراحی نکالی۔ میں آج تمہارے لیے ایک خاص شربت لائی ہوں، زریں نے سراحی یحییٰ کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ یہ احمد بن عطاش خود پیا کرتا ہے اور صرف یہ بزرگ عالم ہے جسے کبھی کبھار پلاتا ہے۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس میں ایسے پھلوں کا رس ڈالا گیا ہے جو کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں۔ احمد کی بیویاں کہتی ہیں کہ اس نے اس شربت کا مشکیزہ بہت سے سونے کے عوض منگوایا ہے۔ سنا ہے یہ شربت پینے والا 200 سال تک زندہ رہے تو بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں چرا کر لائی ہوں، پی کر دیکھو۔ یحییٰ نے سراحی ہی منہ سے لگا لی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے سارا شربت پی لیا۔ اس دوران زریں اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں ایسے والہانہ انداز سے کرتی رہی جیسے وہ نشے میں ہو۔ زریں اپنا طلسم یحییٰ پر طاری کرتی رہی، لیکن اس رات یحییٰ کی جذباتی حالت کچھ اور ہی ہو گئی۔ وہ یوں محسوس کرنے لگا جیسے اسے دنیا بھر کی حاکمیت مل گئی ہو۔ آخر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہی، زریں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ یوں ہی محبت کا کھیل کھیلتے رہو گے؟ تم تو اتنا بھی نہیں بتاتے کہ تم ہو کہاں کے۔ میں کہتی ہوں کہ جہاں کہیں کے بھی ہو، یہاں سے نکلو اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ آج کی رات یہاں کی آخری رات ہونی چاہیے۔ میں تیار ہوں، مردانہ لباس پہن لوں گی۔